بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 6 اکتوبر اتوار کا دوسرا ویلاگ، جلدی سے اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ علی بن گڈا پور خیبر پختونخوا اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں۔ ابھی اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں، اس سے پہلے اسمبلی میں آج بڑی زبردست قسم کی باتیں ہوئیں، جس کے بعد یہ فوری ری ایکشن سامنے آیا، لیکن اس کی مزید تفصیل جو ہوگی وہ انٹرویو میں ہی سامنے آئے گی۔ اب تک جو ہوتا رہا میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا تھا، کس طرح یہ سارا معاملہ بنا۔ اگلا وزیر اعظم شنگھائی کانفرنس کے بعد شہباز شریف مائنس کا معاملہ، اور دوسرا اسلام آباد میں حکومتی ایوانوں میں ویرانگی اس وقت چھائی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم، صدر، پارلیمنٹ ہاؤس سب خالی ہیں، کہاں چلے گئے سب؟ علی بن گنڈا پور آج رات خیبر پختونخوا پہنچنے کا امکان ہے۔ اصل معاملات کہاں تک پہنچے؟ کے پی اسمبلی نے طبلِ جنگ بجا دیا، براہ راست لڑائی کا اعلان کر دیا۔ اور عدلیہ سے بہت بڑی خبر، آئینی ترامیم کے حوالے سے فل کورٹ انتظامی اجلاس کا مطالبہ۔ قاضی کے اختیارات کل ختم ہو سکتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے بڑا حکم بھی آ سکتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی گوریلا کاروائیاں جاری، ڈی چوک ایک مرتبہ پھر شیلنگ، بڑی تعداد میں کارکن موجود ہیں۔ آل پاکستان وکلا کنونشن بھی کل اسلام آباد میں بلا لیا گیا، اور جناح ہاؤس بامقابلہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسکول کے بچوں کو دکھانے کا اب معاملہ، اور آئینی ترامیم پر مولانا کی اہم ملاقات۔ اور پی ٹی آئی سے اب تک کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، رہنما کہاں ہیں؟ اسمبلیوں سے، سینٹ سے پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کا معاملہ، کیا فرق پڑے گا؟ یہ سارے معاملات ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ڈی چوک پر اس وقت دوبارہ تحریک انصاف کے کارکنان جمع ہو چکے ہیں۔ نعیم پنجوتا موجود ہے، شوکت بسرا، کنول شوذب، عامر مغل یہ لیڈ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نعرہ بازی میں مصروف ہے۔ کلثوم اسپتال کے قریب تحریک انصاف کے کارکنوں پر بھاری شیلنگ ہوئی، رینجرز کی موجودگی نظر آ رہی ہے، پولیس کی بربریت نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ چند لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، گوریلا انداز میں دوبارہ وہ ایک بڑی مدد لے کے پھر پہنچ جاتے ہیں، پھر منتشر کیا جاتا ہے، پھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ آنکھ مچولی والا، جو حقیقی معنوں میں گوریلا جنگ کی بات کرتے تھے، وہی اسٹریٹجی جو تحریک انصاف کے کارکن اور عوام بڑی کامیابی سے استعمال کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی شکایات بھی نظر آ رہی کہ جی تحریک انصاف کے رہنما میدان میں نظر نہیں آ رہے، لیکن میرے خیال میں نعیم پنجوتا، شوکت بسرا، کنول شوذب، عامر مغل، صدام ترین کے ساتھ جو مقامی قیادت کے کچھ لوگ ہیں، وہ یہ خلا پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں، ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ جو گریلا کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آپ بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا ماڈل ہے اس حالات میں، بالکل یہی سچویشن تھی۔ وہاں پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں کے رہنماؤں کو جانتے ہیں۔ شیخ حسینہ کی حکومت دیکھیں، جب اس کے خلاف یہ مظاہرے شروع ہوئے تو اس میں سے کوئی بھی ایسا قابل ذکر کوئی بڑا رہنما موجود نہیں تھا، سارے نوجوان رہنما تھے، عوام تھی بنگلہ دیش کی۔ اسی طرح تحریک انصاف میں بھی اس وقت بہت سے پاکستان کے جو نوجوان آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، ان کی نوجوانوں نے قیادت سنبھالی ہوئی ہے، اور یہ بعد میں لوگوں کے ساتھ جب لوگ ملتے رہے۔ اب ان نوجوانوں کی وہاں پہ قربانیاں دیکھیں، وہاں ناہید اسلام، ساجد واجد تھے، اس کے علاوہ فہمیہ ناصر تھیں، بی این پی کا وہ ایمل نور تھا، وہاں پہ یہ نوجوان تھے بہت سے جو خالدہ ضیاء کی جماعت سے نہیں تھے، بلکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے نہیں تھے۔ ان میں سے نبیلہ عالم اور حافظ رہنما، وہ یہ جو ہے ثنیہ اختر تھی لڑکی، یہ میرے بنگالی دوستوں نے جو نام مجھے بھیجے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا تحریک کا بتاؤ تفصیل میں کیا ہوا، تو ان میں سے کسی نے نام نہیں سنے تھے ان کے۔ وہ کہہ رہے تھے ملک کی تقدیر بدلنے میں انہی گمنام اصل مجاہدوں کا کام تھا۔ تو تحریک انصاف کے تو ویسے بھی دیکھیں بہت سے رہنما جیلوں میں اور کچھ مفرور ہیں۔ جو اصل مقصد تھا تحریک انصاف کا، خان کا حکم تھا ڈی چوک پہ پہنچنا ہے، احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، وہ احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اب اس سے آگے کا لائے عمل ظاہر ہے عمران خان نے خود بنانا ہے، وہ جیل میں جب تک ملاقات نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف کے پاس ظاہر ہے کوئی پلان موجود ہے۔ بیرسٹر گور یا باقی قیادت اس وقت خاموش نہیں ہے۔ شیخ وقاص سے میں نے انٹرویو کی درخواست کی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ آ جائیں، اور صورتحال اس وقت بڑی دلچسپ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اسلام آباد میں اس میں حکمران طبقہ تقریباً فرار ہو چکے ہیں، ان کے گھر سارے خالی ہیں۔ محسن نقوی اور شہباز شریف کی ایک انہوں نے باقاعدہ تصویر بنا کے میڈیا پہ جاری کی کہ دیکھیں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھ لیں آپ کو نہ مریم نواز، نہ شہباز شریف، نہ حکومتی ترجمان، یہ سارے خاموشی ہے، ایک قبرستان بنا ہوا ہے، ڈر اور خوف ان کے اندر چھایا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت بھی دیکھ رہی ہے معاملہ، خاموش ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا بنے ہوئے ہیں۔ رینجرز کے سامنے تو آئے ہیں کچھ، لیکن باقاعدہ طور پر فوج بھی سامنے نہیں آئی۔ آج اسلام آباد کو چھوڑ دیا گیا، اور حکومت دیکھیں کوشش یہاں پہ یہ بھی کر رہی ہے کہ آرٹیکل 149 کے تحت خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے وہ چیف سیکرٹری کے حوالے کر دیا جائے۔ اب اس کے لیے دیکھیں بلاول زرداری وہ بھی اپنے نانا کے قدموں پر، اب اصل میں حکومت میں اس کا بڑا اہم کردار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بلوچستان میں بھی اس کے نانا نے وہی کیا تھا، عطا اللہ مینگل وہاں وزیر اعلیٰ تھے، انہیں برطرف کیا، جیل میں ڈالا، ان کا نوجوان بیٹا اگلے دن مسخ شدہ لاش بھی ملی۔
یہ اب خیبر پختونخوا میں کوشش کر سکتے ہیں، ان کی بڑے عرصے سے نظر ہے، فیصل کریم کنڈی اسی کی ایک نشانی ہے، لیکن اسمبلی اس وقت خیبر پختونخوا کی ڈٹ کے کھڑی ہے۔ ایک تو وزیر اعلیٰ کی گمشدگی، اس کا معاملہ انہوں نے، کیونکہ پورا صوبہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اسمبلی کے اجلاس کے باہر خیبر پختونخوا کی عوام سڑکوں پر اتنی بڑی تعداد میں اور اس قدر غصے میں، دیکھیں اگر کوئی لائے عمل نہ دیا گیا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو سکے۔ اگر حکومت نے آرٹیکل 149 لگانے کی کوشش کی، چیف سیکرٹری کے حوالے کیا، تو مجھے خطرہ ہے خدا نہ خواستہ یہ معاملات کہیں علیحدگی کی طرف نہ چلے جائیں، کیونکہ دیکھیں علی امین گنڈا پور اس وقت ابھی مسنگ ہے۔ تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے دینی ہے، اور آج اگر علی امین گنڈا پور کی بازیابی نہ ہوئی تو آپ صرف سپیکر کے الفاظ سنیں آج کے، جس طرح بابر سواتی نے جب وہ قرارداد پیش ہوئی خیبر پختونخوا کی تو اس نے کہا کہ ہمارا سٹیٹس مقبوضہ کشمیر والا ہے، یہاں بار بار خلاف ورزی کی جاتی ہے، فوجی آتے ہیں کہتے ہیں اٹھو اگلا گیئر لگاؤ ورنہ ادھر بند کر دیں گے ورنہ ادھر بند کر دیں گے، لیکن ہم اب ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، آئی جی پولیس کو، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ کو، ان سب کو بلایا گیا اور ان تینوں کو وزیر اعلیٰ کی بازیابی کے لیے ایک تو بریفنگ پہلے ان سے پوچھی جائے کہ ہوا جو کچھ، اور اس کے بعد پھر یہ اپنا ایک لائے عمل بنائیں گے۔ یہاں پہ ڈاکٹر امجد ہے جو ایم پی ہیں وہاں کے، انہوں نے کہا جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے لیے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس مقدس ہے، اسی طرح اس ایوان کے اراکین اور صوبے کے لیے کے پی ہاؤس مقدم ہے، جس کی انہوں نے بے حرمتی کی، توڑ پھوڑ کی، اور اس کے بعد اسد کیسر کا آپ نے دیکھا ہوگا بیان کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناح ہاؤس کو جس طرح باقاعدہ وہاں بچوں کو بلا کر اور فنکاروں کو بلا کر اس کی روز دعا کرائی جاتی تھی، تو اب ہم بھی یہاں ہر سال 6 اکتوبر کو یوم سیاہ بھی منائیں گے، خیبر پختونخوا کی طرح یہاں بچوں کو، اسکولوں کے بچوں کو بھی، فنکاروں کو بھی بلائیں گے۔ اب یہاں پر اہم معاملہ قرآن پاک کی ایک آیت جو اجلاس میں پڑھی گئی سورہ حجرات کی بڑی اہم آیت تھی کہ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرواؤ، اگر ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو لڑو اس وقت تک جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ پلٹ آئے تو انصاف کرو، صلح کرو، عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حقیقت میں یہی معاملہ اس وقت ہم سب کے ساتھ ہے، ہماری خواہش ہے صلح ہو، عدل ہو، انصاف ہو، اور جو عمران خان جنگ لڑ رہا ہے اگر کوئی دیکھیں زیادتی بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر مجبوراً پھر مظلوم کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جو ڈاکٹر امجد نے بات کی کہ ہمارا جھگڑا براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کہ انہی لوگوں نے پاکستان کی تنزلی کی، اور اب ہم پی ڈی ایم کو کچھ نہیں کہا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ ان تمام پارٹیوں کو ہمیں لڑا کر فائدہ اور مراد لے رہی ہے، اور صوبہ اگر انہوں نے چیف سیکرٹری کے حوالے کیا تو پھر دما دم مست قلندر ہوگا۔ اور دیکھیں وفاقی حکومت بھی 3 رکنی جو کمیٹی بنا کر خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل کیسے ہوئے اس کی تحقیقات کرنا، اندازہ کریں۔ حالانکہ پاکستان کا نام کنٹینرستان اس وقت رکھا گیا، کنٹینر کا صرف کرایہ اور خرچہ ہی آپ نکال لیں، اور جو انہوں نے واردات خندقیں کھود کر جس میں اب گاڑیاں گر رہی ہیں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا آج ٹیکسلا میں گاڑی بھی گر گئی، اور جس طرح میں یہ کیلے لگا کر جو تباہی بربادی مچاتے رہے، اگر ان سے پوچھے جائے اخراجات ایک پرامن جلوس کے لیے ایسی روکنے کی کوشش۔ اور یہاں پر دیکھیں علی امین گنڈا پور کے پی میں جانے پر بھی کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جی وہاں کیوں گئے۔ اب دیکھیں صوبائی حکومت کا ایک گھر سفارت خانہ ہوتا ہے جس میں وفاق کسی صورت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں رینجرز کے ذریعے حملہ کر کے علی امین کو اغوا کرنا، یہ تو پھر ریاست کی بدماشی ہے۔ اب صوبوں کی خود مختاری کو اگر ختم کر کے، آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس میں جب بلاول زرداری 2019 میں آزادی مارچ لے کر آیا، مراد علی شاہ بھی تھا اور پھر 2022 میں جو سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگیں تو تحریک انصاف کے کچھ ورکرز نے لاتیں ماری تھی اس دروازے کو، تو بلاول نے کہا جی وفاق نے آج صوبے پر حملہ کر دیا۔ اب لاتیں مارنا دروازے کو اور یہاں اندر گھس کے وزیر اعلیٰ کو مسنگ پرسن بنا لینا، اٹھا کے لے جانا، اغوا کر لینا، اب یہ خیبر پختونخوا کا امتحان ہوگا کہ وہ اسے کس طرح لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو صحافی ہیں ان کے وہ واردات کے لیے ماحول بھی بنا رہے ہیں کہ جی واٹس ایپ پہ کال پکڑی گئی، انٹرنیشنل کانفرنس، شنگھائی کانفرنس کو سبوتاج کرنا۔ بھائی کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ کانفرنس سبوتاج کرے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پورے احتجاج میں تحریک انصاف کے ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، کوئی حملہ بھی نہیں ہوا، انہوں نے بڑے پرامن انداز میں آ کے ڈی چوک پہنچنا تھا، اور یہ تو اپنے ساتھ ریسکیو سے جو 41 اہلکار، 17 گاڑیاں جس میں 7 فائر بریگیڈ اور 6 ایمبولینس تھیں، وہ بھی انہوں نے پکڑ کے گرفتار کر لی۔ اندازہ کریں اگر وہ ایمبولینس ہی ہوتی تو کانسٹیبل حمید وہ جو سانس رکنے کی وجہ سے آنسو گیس اپنے قریب بھی مار دی انہوں نے، بلڈ پریشر کا وہ بیچارہ مریض تھا، ہائی بلڈ پریشر ہوا، اس کے بچے خود افسوس کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ تو سائڈ پہ کھڑا تھا، وہ بیچارہ نہ مرتا اس طرح، ان ایمرجنسی اہلکاروں کی موجودگی میں اس کو شاید بچا لیا جاتا۔ علی امین گنڈا پور اب خیبر پختونخوا ہاؤس میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر، جیسے اپنے گھر میں آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن اب ریاست اگر اس طرح کی بدماشی پر اتر آئے، توڑ پھوڑ کر کے صوبے کے گھر میں گھس کے لے جائے، تو پھر اس کا ظاہر پھر علاج تو پھر عوام کے پاس ہی ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کی کوشش دیکھیں ایم این ایز کو محفوظ بھی کرنا تھا انہی ترامیم پر، اور یہ چاہتے تھے احتجاج بھی کینسل کرے۔ حالانکہ علی امین گنڈا پور نے بڑے واضح انداز میں پہنچ کے کہا کہ ہمارا کام ڈی چو تک پہنچنا تھا، ہم پرامن انداز میں پہنچ چکے ہیں، ہم کسی کے ساتھ افراتفری انتشار نہیں چاہتے، خان کی کال تھی، اب لائے عمل ملے گا اس پہ چلیں گے۔
کے پی میں وہ بیٹھا ہی اسی لیے تھا کہ وہ زیادہ احتجاج کا معاملہ اتنا بڑا نہ ہو، لیکن انہوں نے ظاہر ہے بدماشی کرنی تھی. اب وہ تحریک انصاف کرے گی کیا، عوام کیا کرے گی؟ اب یہ اسٹریٹجی سامنے آ تو رہی ہیں. تحریک انصاف کا بہت پاورفل شو 2 دن رہا اور آپ نے پوری دنیا میں اس کی گونج بھی سن لی. اب ایک تو گوریلا کاروائیاں چلتی رہیں گی. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ڈی چوک پہ ابھی مجھے نہیں پنج ہوتا کہ میسیج میں نے دیکھے ہیں، اس کے بہت سارے آئے ہوئے ہیں، ٹویٹس بھی آئی ہوئے ہیں بہت ساری. دوسرا آئینی ترامیم پر تحریک انصاف نے پارلیمنٹ اور سینٹ کا غیر معینہ مدت تک بائیکاٹ کیا، اور یہ سارا معاملہ آئینی ترامیم سے ہی شروع ہوا. آپ کو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایم این ایز اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، سینٹ میں نہیں جائیں گے، کورم پورا نہیں ہوگا، نمبرز پورا نہیں کر سکیں گے. یہ تحریک انصاف کے ان اراکین کو جو توڑنے کی کوشش، اغوا کرنے کی کوشش کریں گے، جو پہنچ گئے وہاں وہ ظاہر ہے بکے ہوں گے، ٹوٹے ہوں گے، لوٹے ہوں گے. میرا نہیں خیال کچھ ایسے ہوں گے، حالات انہوں نے دیکھ لیے. اب حکومت کی آخری کوشش وقت مولانا فضل الرحمان کے گھر، جو سابق وزیر اعظم نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، نوید قمر، خواجہ سعد اور شیرین رحمان پہنچ گئے ملاقات کے لیے. مولانا عبدالغفور حیدری بھی ہیں وہاں ان کے ساتھ، اور کوشش یہ ہے کہ مولانا کو ایک دفعہ اپنے ساتھ کھڑا کیا جو انہیں کہیں جی 63 ہے دیکھ لیں، اب یہاں ہم نے لوٹے بنا کے کر لینے اگر آپ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے. اور یہ نہیں ان کے پاس نمبر پورے، اسی لیے مولانا کے پاس بار بار جایا جا رہا ہے. اب مولانا صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں 2 معاملات. اب دیکھیں بڑی خبر اس میں آپ بتاؤں، 8 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ میں یہ جو صدارتی آرڈیننس پاس ہوا پریکٹس پروسیجر کا، یاسر زرداری نے پاس کیا، وفاقی کابینہ نے کیا، اور اس میں پھر جسٹس امین الدین کو فوراً قاضی فائز نے لگا کے منیب اختر کو نکالا. اب اس کے خلاف سپریم کورٹ کے پریکٹس پروسیجر آرڈیننس کے خلاف جو درخواست ہے غیر قانونی ہونے کی وہ لگ چکی ہے. اب یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ نے اگر تھوڑا مار دیا تو دیکھیں آئین پاکستان کے تحت صدارتی آرڈیننس کو ہائی کورٹ معطل کر سکتی ہے. یہ آئین عدلیہ کو اختیار دیتا ہے اگر بنیادی حقوق یا قانون کے خلاف کوئی آرڈیننس پاس کیا جائے. اور یہ 2001 میں، 2002 میں، 2020 میں 8 مختلف کیسز کی میں نے ڈیٹیل پڑھی، جس میں پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، حتیٰ کہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی حکم امتناعی جاری کیا. یہ آرڈیننس انہوں نے معطل کیے. اس میں بھرتیوں کے آرڈیننس، بہت سارے آرڈیننس تھے ایسے، سول آرڈیننس پر بھی تھے. اور یہ آرڈیننس پشاور ہائی کورٹ نے اگر معطل کر دیا تو پھر جسٹس منیب علی، جو منیب اختر کی جو 3 رکنی کمیٹی ہے، اس میں سے قاضی صاحب فارغ. اور اس میں اہم معاملہ دیکھیں، ابھی سپریم کورٹ کے 50 لا کلرکس نے سپریم کورٹ قاضی فائز اور منصور علی شاہ کو اوپن خط لکھا. یہ فل کورٹ اجلاس کی پہلی باقاعدہ درخواست ہے، اور آئینی ترامیم پر 63 پر پریکٹس اینڈ پروسیجر پر فل 4 اب ججز نے یہ فیصلہ کرنا ہے. فل کورٹ بنانے کا اختیار یاد رکھیں جسٹس منصور شاہ کے پاس موجود ہے، اور یہ فل کورٹ بنا جو کسی وقت بھی فیصلہ آ سکتا ہے. اس میں پھر قاضی اور یہ 5 ججز شامل ہوں یا نہ ہوں، اکثریت اجازت دے سکتی ہے کہ 63A فلور کراسنگ کا معاملہ، پریکٹس پروسیجر کا معاملہ، بینچ توڑنے کا، بنانے کا، قاضی کی ایکسٹینشن، آئینی عدالت، یہ پھر سارے معاملات منسوخ. یعنی تھوڑا ایک مارنے کی دیر ہے، ایک فیصلے کی دوری پر سارا معاملہ ہے. پورا پاکستان بھی دیکھ رہا ہے، سپریم کورٹ کے ججز بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت جو انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے کھلاڑی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ کیا رہا ہے. تو اس لیے حکومت اب پریشان ہے کہ آئینی ترامیم کا معاملہ کٹائی میں پڑا. اور اسی لیے اب بلاول زرداری کو دیکھیں بہت بڑی جو ہے نا وہ کوشش ہو رہی ہے. وہ کیا ہے کہ اس پاورفل شو کے بعد تحریک انصاف کے شنگھائی کارپوریشن کا اجلاس ہے، ان کی کوشش ہے وہ ختم ہو، حکومت بڑی تبدیلیاں لے کر آئے. بلاول زرداری چونکہ آئینی ترامیم کی سب سے بڑی ذمہ داری لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں کروا کے دوں گا آپ کو، میں زرداری کا بیٹا ہوں، وزارت عظمیٰ میرے سر پہ ایک دفعہ رکھنے میں، سر سے دم تک کا زور بھی لگا رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اب شہباز شریف کی پرفارمنس سے مطمئن بھی نہیں ہے، انہیں بلاول زیادہ بہتر امیدوار نظر آ رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کو مائنس کیا جائے. اور نواز شریف نے اسی لیے فل 4 قاضی فائز سے دیکھے 63A کا فلور کراسنگ کا فیصلہ دلوایا. ایک تو مولانا کا زور ٹوٹے تاکہ دوسرا بلاول کا. اب مریم کی وزارت اعلیٰ بھی اس وقت خطرے میں، اور تحریک انصاف کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کا کوئی معاملہ پنجاب میں سیٹل بھی ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ابھی اس میں زیادہ بات نہیں کرتا. پیپلز پارٹی کے پاس 10 نشستیں ہیں، وہاں نمبرز گیم پوری کرنا ناممکن ہے. لیکن بلاول کو اسی لیے یہ مشکل ترین ٹاسک دیا گیا کہ اصل ایکسٹینشن نومبر والی وہ منظور کروائی. تو یعنی ترامیم کے معاملے پر جو واردات ہو رہی ہیں اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے نومبر کی ایکسٹینشن سب سے بڑا معاملہ ہے. پنجاب میں نمبر جس طرح پورا کرنا پیپلز پارٹی کے لیے ناممکن ہے، وزیر اعلیٰ کے لیے یا بلاول کے لیے وزارت عظمیٰ، اسی طرح ایکسٹینشن بھی نومبر میں بہت مشکل نظر آ رہی ہے. ایسے میں قاضی کا استعفے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قاضی صاحب کے اب گنے چنے 20 دن ہے ٹوٹل، ورکنگ ڈیز ملائے تو 10-12 دن ہے. اب آخری دنوں میں قاضی صاحب سے جتنی وارداتیں کروانے کی کوشش کریں گے وہ کریں گے. لیکن منصور علی شاہ اور ججز کا بھی بہت بڑا امتحان ہے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا بھی بہت بڑا امتحان ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اس تاریخی مرحلے میں جہاں میک اینڈ بریک والی سچویشن ہے. کیونکہ دیکھیں جب بنگلہ دیش میں انقلاب آیا تو پھر سپریم کورٹ کے ججز کی بھی وہاں باری آئی تھی، تو اس لیے ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. اب تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ دیکھیں ابھی
گرفتاریاں بھی جو ان کی بہت ساری ہو چکی ہیں، بہت سارے ان کے رہنما گرفتار بھی ہیں، کارکنوں کی لسٹ بھی آ گئی ہے، 800 سے 1200 کارکن انہوں نے اسلام آباد میں گرفتار کیے ہیں، پنجاب میں بھی بہت ساری گرفتاریاں ہیں، اس میں بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں۔ کوشش تو انہوں نے عمر یوب، بیرسٹر گو اور زرتاج گل گرفتار ہے، لیکن میرے خیال میں بیرسٹر گو اور عمر یوب نہیں ہے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل رہا۔ اعظم سواتی صاحب کا پتہ چلا ایک CID تھانے میں، وہ ان کے بیٹے نے کنفرم کیا۔ باقی حکومت جو آگ اور خون کا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں سورہ حجرات کی آیت بار بار پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ زیادتی کریں گے تو پھر مظلوموں کے ساتھ تو پورا پاکستان کھڑا ہوگا۔ اب انہیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ کس طرف جائیں گے، یہ معاملات کیا ڈیفیوز کیسے ہوں گے، اس کا حل کیا نکلے گا۔ اس وقت سب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور حقیقت آپ کو بتاؤں سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ یہ دیر نہ کریں، میری انہیں بار بار یہی درخواست ہے کہ یہ معاملات اگر عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، یہ احتجاج کا معاملہ بہت زیادہ پھیل گیا تو پھر نہ بچے گا کچھ، اور پھر کس پر حکمرانی کریں گے، کون بچائے گا پاکستان۔ اب اس وقت تو سب کی نظریں اڈیالہ جیل میں ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہی جا کے بات کریں، خان کے پاس جا کے معاملات کو ٹھیک کریں، نئے الیکشن کی تیاری کے لیے انتخابات کا اعلان کروائیں، فل فور اس حکومت کو مائنس کریں، فل فور ٹیکنوکریٹس کو بے شک لگا دیں ٹیمپریری طور پر۔ یہی تو حالات نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اب آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہو، یہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، 4 دن ادھر ہوگا، 6 دن ادھر ہوگا، تو ان حالات میں سیاسی استحکام والا معاملہ